سے پہلے آپ کے اس مکتب کے بچوں نے بہت ہی پیارے انداز میں اپنی چھوٹی سی زبان میں یقین مانے بڑوں کی باتیں پیش کی ہیں. ان کی باتیں پیش کی. اس کے بعد پھر ہمارے بڑے حضرت مفتی حامد ظفر صاحب، مولانا عبدالرؤوف صاحب آپ کی خدمت میں آئے. ان بزرگوں نے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دی جو ہمارے لیے کام کی ہے. تو اب بیان کی ضرورت ہی نہیں. بس دعا یہ کریں اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف ایک بات بیان کر کے دعا کراتا ہوں. آج کے زمانے میں یہ جو ارتداد کا ماحول ہے، مسلمان بچے بھی مرتد ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ مسلمان بچیاں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آپ بار بار فرماتے ہیں کہ مسلمان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، بلکہ مسلمان فکر مند ہو یہ دور ارتداد ہے، ارتداد کا دور ہے. اور حضرت بار بار فرماتے ہیں یہ چھٹائی کا زمانہ ہے. کس کا زمانہ ہے؟ یعنی جو پکے مسلمان ہیں، جو موحد ہیں، جو مضبوط ایمان والے ہیں، وہ ایک طرف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، جو مفاد پرست ہے اور دنیاوی چند سکوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ ایک طرف ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کو حضرت فرماتے ہیں کس کا دور ہے؟ چھٹائی کا دور ہے. کس کا دور ہے؟ نہیں، ایسے زمانے میں اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی اور اپنی اولاد کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی بولو؟ ہمارے بڑوں نے کتنی فکر کی، اللہ اکبر. میں ایک ہی مثال دے رہا ہوں. شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، جن کی چال مستانی اور جن کا چہرہ نورانی اور جن کے سینے میں آیات قرآنی، آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ کا بیان ہے. میرا بیٹا عبدالقادر رمضان کی پہلی رات میں پیدا ہوا. آپ کی والدہ بیان کرتی ہے میں نے پورے رمضان کے مہینے میں دیکھا میرے بیٹے نے دن میں کبھی دودھ نہیں پیا. یہ پہلا بیٹا ہے جو پیدا ہوتے ہی رمضان کا کیا رکھتا بولو؟ نیت کرتے انشاءاللہ کہ ایک روزہ بھی قضا ہونے دیں گے اور 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ بولو انشاءاللہ. اور زیادہ سے زیادہ کس کی تلاوت کریں گے؟ ارے کریں گے انشاءاللہ. آپ کی والدہ بیان کرتی ہے میرا بیٹا عبدالقادر جسے اللہ نے یہ شرف دیا ماں کے پیٹ سے ولی بنایا. آج آپ مکتب میں جا رہے ہیں. اچھا میں آپ گھاٹ نظر والوں سے پوچھتا ہوں، جو ماں کے پیٹ سے ولی ہو اسے مکتب جانے کی ضرورت ہے؟
وہ تو خود کئی مکاتب اپنے اندر لیے ہوئے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے والی ہے، لیکن کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس سے کس کی اہمیت ثابت ہو رہی؟ مکتب کی کس کی اہمیت ثابت ہو رہی؟ اللہ ہمیں ان مکتبوں کی قدر نصیب فرمائے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یوپی کے ایک گاؤں میں بندروں نے ادھم مچائی، گھروں میں گھس جاتے اور روٹیاں سالن لے کر بھاگ جاتے۔ تو بستی والے پریشان ہوئے، انہوں نے اپنے سرپنچ کو بلایا کہ جناب اس کا کوئی علاج کرے۔ تو سرپنچ نے بستی والوں کو مشورہ دیا کہ آج سارے روٹیاں پکاؤ گرم گرم، اس پہ زہر لگاؤ اور چھت پہ ڈال دو، بندر آئیں گے کھائیں گے، سارے کیا ہو جائیں گے؟ بولو۔ بندر جب آئے اور انہوں نے سارا منظر دیکھا تو بندر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت انسان اور ہم پر اتنے مہربان، حضرت انسان ہم پر روزانہ گھروں میں جاتے تھے، لے کر آتے تھے اور ڈنڈا لے کے بھاگتے تھے۔ آج انتظام ہو رہا ہے، سامنے روٹیاں ڈالی ہے تو کچھ گڑبڑ، بولو تو وہ روٹی کو ہاتھ بھی لگائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سرپنچ کو بلایا، بندروں ان کے سرپنچ کیا ہے؟ ان کے سرپنچ نے اشارے سے منع کیا، ابھی نہیں، ابھی کوئی روٹی کو ہاتھ مت لگاؤ، کچھ ہے جناب بھوک لگی ہے۔ بندر کا ہاتھ رکھ رہے جیسے آج کے دور کا مسلمان اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے کہ حضرت انگلش تو پڑھانا ہی پڑے گا، بچے کو ڈاکٹر کو بنانا ہی، بچے کو انجینئر کو بنانا ہی، بچی کو ایئر ہوسٹس کو بنانا ہی، بچی کو MBBS کرانا ہی ہے۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ جو مکاتب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امت نے دنیاوی تعلیم کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، سب کچھ سمجھ لیا، سب کچھ سمجھ لیا۔ حالانکہ انسان دنیاوی تعلیم چاہے کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ لے لے، وہ صرف اور صرف روٹی نے بوٹی کی ضامن ہے۔ قبر میں جانے کے بعد یہ انگلش چھٹکارا دلا سکتی، کوئی ڈاکٹری چھٹکارا دلا سکتی، کوئی چاہے کیسا بھی پڑھ کے اوپر چلا جائے وہ قبر میں کام آنے والا۔ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیا کی ضرورتیں ہیں، قبر میں جانے کے بعد اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو کیا ہے؟ بولو، ارے بولو، نہیں آواز نہیں آ رہی۔ یہ دل سے کہو، کس سے کہو؟ دل سے کہو کہ قرآن ہی میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، اور اس قرآن سے روگردانی کی اور قرآن سے منہ موڑا تو میرے بھائیوں یقین کرنا قبر میں ہمارا چھٹکارا مشکل ہو جائے، قبر میں چھٹکارا مشکل ہو جائے۔ یہ جو مجلس فقہی نظر آ رہی ہے، گات ناندرا کاموبیز 7 مسجد کی بستی ہے۔ کتنی بستی؟ اگر علماء کی قدر ہوتی، قرآن کی عظمت دلوں میں ہوتی، مکاتب کی عظمت ہوتی تو شاید آپ کی اس مرکز مسجد میں اتنی بھیڑ ہوتی کہ قدم رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ لیکن یہ مجمع بتلا رہا ہے کہ قرآن کی عظمت دلوں سے، وہ گات ناندرا والوں سنو، دل کے کاموں سے سنو اور اس نیت سے سنو کہ ان باتوں کو ہمیں دوسروں تک پہنچا
نکل رہی ہے، علماء کی عظمت دلوں سے نکل رہی ہے، مدارس مکاتب کی اہمیت دلوں سے ختم ہو رہی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ مجلس فقہ بن چکی ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ رہا تو امت کو بہت بڑے نقصان کو اٹھانے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اگر یہ سلسلہ رہا، پھر کہتا ہوں، اگر یہ سلسلہ رہا گھاٹ نانگرا والوں، تو سنو، دل کے کانوں سے سنو، امت کو بہت بڑے نقصان کو اٹھانے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ بس اللہ میری، آپ کی اور امت کی حفاظت کرتا ہے، امت کی حفاظت کرتا ہے۔ ان بندروں نے ہاتھ رکھا اور اپنے سرپنچ کو اشارہ کیا جو بھوک لگی حضرت، روٹیاں سامنے ہیں، صبر کرو، صبر کرو۔ سرپنچ نے کیا کیا؟ بندروں میں جو WHO کی ٹیم تھی اس کو بلایا، اس کو بلایا WHO، وہ آئے اور انہوں نے روٹیاں کھولی، ناک سے لگائے، ہاتھ سے مل رہے، سونگ رہے، پھر سرپنچ کو بتایا کہ ان کا بھی روکنا، کھائے نہیں، کہ کیوں؟ کہ روٹی میں زہر ملا ہے۔ کیا ملا ہے روٹی میں؟ اگر یہ کھائیں گے سارے مر جائیں گے، سارے مر جائیں گے۔ تو سرپنچ نے کہا پھر کیا کرو؟ ان کو بٹھاؤ، ہم لوگ جنگل میں جاتے ہیں، جڑی بوٹی لاتے ہیں، جو زہر کا علاج ہے، تریاک ہے، وہ جڑی بوٹی لے کر آئے اور اب سرپنچ کو دیا کہ یہ سب کو دو اور ان کو کہو کہ روٹی کھائے تو ساتھ میں تریاک بھی کھائے۔ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ اس وقت تعلیم کا جو یہ نیا نظام ہے، اس وقت تعلیم کا جو نیا نظام ہے، اس نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ مسلمان بچے نے، مسلمان بچی نے اپنے اسلام، ایمان اور عقائد کی حفاظت کی فکر نہ کی، تو آپ آئندہ 15، 20، 25 سال میں دیکھیں گے یہ تعلیم لینے والے دھیرے دھیرے مرتد ہو جائیں گے۔ آج بھی اطمینان کی سانس لینے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی یہ جو اس وقت کا تعلیمی نظام ہے، اس کا نقصان میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ آپ کسی مسلمان بچے کو کھڑا کریں اور اس کو یوں کہے کہ بیٹا ایمانداری سے بتلانا، دل سے، کیا تو چہرہ پسند کرتا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس نوجوان کو جو اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کو آپ یہ پوچھیں کہ بیٹا ایمانداری سے بتلا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ داڑھی ہو؟ کیا تو پسند کرتا ہے کہ یہ سنت لباس ہو؟ نہیں، آپ دل سے کہو، کیا جواب ہے؟ جی، اور بات مانگنے والا ہوں، کیا جواب آئے گا؟ اسکول میں پڑھنے والی ساری بچیاں اس بچی کے مانند نہیں ہے جس نے کفر کے حلقے میں ببانگ دہل اعلان کیا اور اللہ کی کبریائی کو بیان کیا اور پردے کی عظمت کو بیان کیا، لیکن یہ مشکل سے پورے صوبے میں شاید 1، 2 یا 3 بچیاں ملے، ورنہ اکثر اندرونی طور پر ارتداد کا یہ حال ہے کہ ہماری بچیاں بھی آزاد لائف کو پسند کرتی ہے، پابندی والی لائف کو پسند کرتی۔ تو کیا مطلب ہے؟ ہم اوپر سے تو کیا ہے، بولو، اوپر سے تو کیا ہے مطلب، لیکن اندر سے کھوکھلے ہو گئے، اندر سے کیا ہو گئے؟ یوں سمجھیں کہ مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ایسے ہے جیسے سمندر کا جال، ایسے ہے جیسے سمندر کا، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اس تعلیمی زہر سے اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہو اور آئندہ چل کر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ارتداد سے بچانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے انہیں مکتبوں میں مدرسوں میں قرآن پڑھاؤ. کیا پڑھاؤ؟ یہ قرآن تریاک ہے، جڑی بوٹی ہے جو تعلیمی زہر کو ختم کرے گا. اس کو ختم کرے گا تعلیمی. ارے پڑھائیں گے انشاءاللہ. مکتب کی تعلیم کو مضبوط کرو، اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ، اس کی فکر کرو اور اس تعلیم کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کے لیے جتنی قربانی دینی پڑے اس قربانی کے دینے کے لیے بھی انشاءاللہ ہم تیار رہیں گے انشاءاللہ. پیش عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آج مکتب کا پہلا دن اور استاد محترم فرماتے بیٹا عبد القادر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیرانے پیش عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ تو پڑھتے لیکن وہ پڑھنے کے بعد رکتے نہیں. آپ مسلسل قرآن پڑھتے چلے جا رہے یہاں تک کہ آپ نے کم و بیش اسی مجلس میں بیٹھ کر 15 پارے زبانی سنا دیے. کتنے پارے سنا دیے؟ کم و بیش زبانی. اور مکتب کا کون سا دن ہے؟ مکتب کا استاد محترم حیرانی کے عالم میں پوچھتے بیٹا عبد القادر آج پہلا دن ہے، اتنا سارا قرآن کب یاد کیا، کس نے یاد کرایا؟ آپ فوراً جواب دیتے الحمدللہ میری والدہ سیدہ فاطمہ یہ قرآن کریم کی حافظہ ہے. میری والدہ سیدہ فاطمہ قرآن کریم کی کیا ہے بولو؟ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور میری والدہ مسلسل قرآن پڑھتی رہتی تھی. یہ اسی کا نتیجہ ہے. میں نے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اتنا سارا قرآن زبانی یاد کر لیا. اللہ اکبر. علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے حفظ کی برکت تھی اور ماں کے مسلسل قرآن پڑھنے کی برکت تھی کہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اتنا سارا قرآن پڑھ لیا. تو آج بچیوں کو قرآن کا حافظہ بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جب مائیں نیک ہوگی تو اولاد کیا بنے گی بولو؟ نہیں. آپ مجھے دل سے کہو اگر ماں باپ نماز پڑھے تو اولاد پڑھے گی کہ نہیں؟ ماں باپ قرآن پڑھے تو اولاد، ماں باپ تسبیح رکھے اللہ کا ذکر کرے تو اولاد کو شوق ہوگا کہ نہیں؟ لیکن 6 مہینے کا بچہ رونا شروع کرے اور اس بچے کو دل بہلانے کے لیے سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں ماں جو دیتی ہے کیا دیتی ہے بولو؟ تو اب اس بچے کا مستقبل کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح فکر نصیب فرمائے اور جس طرح تربیت کرنی چاہیے اللہ توفیق دے اور اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، حافظہ بناؤ، اچھی سے اچھی تعلیم جو دیں گے انشاءاللہ. ڈاک ناندرا کی ایک تعلیم جو حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نے بیان کی، میرے خیال سے اس تعلیم کو پھر سے دہرانے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ تاریخ رہ جائے. صحیح کرو
اب دھات نانگرا والوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نئی نسل میں وہ روح پھونکے، وہ جان پھونکے کہ جو پہلے لوگ تھے آئندہ بھی ایسے علماء ایسے مشائخ یہاں تیار ہو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حافظ فیروز صاحب کو اور ان کے وفادار کو، مکتب کے نوجوان کو بہترین بدلہ دے، جو ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو قبول فرمائے، کوششوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے حضرت مولانا نعیم صاحب جو یہاں پر مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، ان کی ذکر کی مجلس بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی دنیا میں آخرت میں بہتر صلہ عطا فرمائے، اور جو کام چل رہا ہے